بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک دو اہم خبریں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کسی بھی وقت پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یہ انکشاف کیسے ہوا، یہ آپ سے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ اور دوسرا یہ کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، یعنی خفیہ سفارتکاری چل رہی ہے اور دونوں ملک آپس میں رابطے میں ہیں اور صورتحال کو معمول پہ لانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں خبروں کا ہم ذرا جائزہ لیں گے۔ پھر ایک اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر ہے، اور وہ ہے ایک عالمی ادارہ ہے۔ اس عالمی ادارے نے، اور وہ اقوام متحدہ کے ماتحت کام کرتا ہے، اس عالمی ادارے نے نقشہ جاری، جو بھارت کا نقشہ ہے سرکاری، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس عالمی ادارے نے جو جموں و کشمیر اور لداخ، ان کو انڈیا کا نہیں ظاہر کیا۔ ان کو انہوں نے کچھ حصے پاکستان کے ظاہر کیے ہیں، کچھ چین کے ظاہر کر دیے ہیں۔ اور جو بھارت کا آفیشیل نقشہ ہے، سرکاری نقشہ ہے، اور جو ان کا آئین ہے اس کے مطابق، اور جو ان کا موقف ہے اس کے مطابق، یہ سارے رقبے جو ہیں، یہ سب کا سارا علاقہ، مقبوضہ آبادی ہو، لداخ ہو، یہ سب کے سب ان کے ہیں۔ لیکن عالمی ادارے نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ نقشہ جاری کیا ہے اور اس میں یہ کام کیا ہے۔ اب اس میں کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ یہ جو خفیہ سفارتکاری ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ کیونکہ 5 اگست کے بعد، 5 اگست 2019 کے بعد معاملات کشیدہ ہیں، اور دونوں ملکوں کے بھی کشیدہ ہیں، پاکستان اور انڈیا کے، اور پلس گراؤنڈ پہ بھی، مقبوضہ آبادی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی انڈیا کو۔ دوسری جانب چائنا نے جو درگت بنائی ہوئی ہے انڈیا کی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ وہ بہت سارے علاقے تو واپس بھی لے چکے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ سارا ایک ڈیٹیلز آپ کو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو بھارت کا جو نقشہ ہے وہ تسلیم نہیں کیا عالمی ادارے نے، اور اس پہ تشویش اپوزیشن کے ساتھ ساتھ جو نریندر مودی کی کابینہ ہے، وزیر ہیں، وہ تشویش میں مبتلا ہیں، وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے، ان میں سے ایک وزیر ہیں جیوتی رادتیہ سندھیا، انہوں نے سوال پوچھا ہے اپنی ہی حکومت سے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر اور دوسری وفاقی وزارت کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہو حکومت سے، یعنی حکومت کا محاسبہ۔ تو یہ ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ تھا رادتیہ سندھیا کا کہ آخر عالمی ادارہ صحت کی ویب سائٹ پر بھارتی سرحدوں کو غلط اندازے سے پیش کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور اپنی ہی وزارت خارجہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا وزارت خارجہ نے عالمی ادارہ صحت کی ویب سائٹ پر جو بھارتی نقشہ ہے اس بارے میں اس سے کوئی بات چیت کی، اور آخر اس میں جموں و کشمیر اور لداخ جیسے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو بالکل مختلف رنگ میں کیوں دکھایا گیا؟ کیا حکومت نے اس پر کوئی احتجاج کیا یا نہیں؟ اب اس کا جواب جو آیا ہے وہ تحریری جواب آیا ہے، تحریری، اور اس میں تحریری جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کہ بہت ہی جو سینسیٹیو سوالات ہوں اور ان کے جوابات تحریری طور پہ دیے جاتے ہیں، ان پہ کوئی ضمنی سوال نہیں پوچھا جا سکتا، ان میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ ایوان میں سوال پوچھا، جو جواب آیا دیٹس آل، وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ وہ وربلی، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ اس پہ کوئی اظہار خیال نہیں کیا جاتا، ایوان میں نہ پڑھ کر جواب سنایا جاتا ہے۔ جو جواب آیا ہو اس کو پڑھ کر سنایا بھی نہیں جاتا، وہ صرف پیپر پہ رہتا ہے۔ اور جواب کیا تھا جی؟ کہ عالمی ادارہ صحت کی ویب سائٹ پر بھارتی نقشے کی غلط تصویر کشی کا معاملہ اعلیٰ سطح پر ادارے کے حکام کے ساتھ سختی سے اٹھایا گیا، اور یہ بھارتی اب وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، بھارت کے وزیر خارجہ، اور جنیوا میں بھارتی مشن کو بھی مطلع کیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں پورٹل پر وضاحت بھی پیش کی ہے اور دستبرداری کی بھی نشاندہی کی ہے
چند خصوصی عہدیداروں کی جانب سے پیش کردہ مواد کا مطلب یہ نہیں، اب یہ وزارت خارجہ کہہ رہی ہے، از خود وضاحت کر رہی ہے اور مطمئن کر رہی ہے وزیر کو کہ پیش کردہ مواد کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ WHO کی جانب سے کسی ملک علاقے یا خطے کی سرحدوں کو قانونی حیثیت دی گئی ہے، یا سرحدوں یا حدود کی حد بندی کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ نقشوں پر نقشے دار اور ڈیشڈ لائنیں اندازاً ان سرحدی لکیروں کی نمائندگی کرتی ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کوئی مکمل معاہدہ نہ ہو سکے۔ وہ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں یہ متنازع علاقہ بھارت کی وزارت خارجہ۔ اور پھر بھارتی حکومت نے اپنی حدود اور سرحدوں سے متعلق صحیح تصویر کشی کے لیے اپنے موقف کو غیر واضح انداز میں دہرایا ہے، یعنی ان کا موقف ادھر پہنچ گیا عالمی ادارہ صحت کے پاس، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنی ویب سائٹ کو صحیح نہیں کیا اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ یہ علاقے آپ کے نہیں ہیں، یعنی کہ بھارت کے نہیں ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر ایک اور آگے جا کے کہ یہ معاملہ کئی دفعہ اٹھایا جا چکا ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ جموں و کشمیر اور لداخ کو بھارت کا حصہ دکھانے کے بجائے ایک الگ علاقہ دکھا رہا ہے، اور اسی پر بھارت کو سخت اعتراض ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جی، اور وہ اب کانگریس کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ابھی تک عالمی ادارہ صحت، آخر کیا وجہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت یہ نقشہ نہیں ہٹا رہا اور یہ نقشہ نہیں تبدیل کر رہا، تو اس پہ ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اور اس میں جی نریندر مودی کو ٹیگ کرتے ہوئے WHO کی ویب سائٹ کا متنازع نقشہ جو ہے وہ کیا گیا ٹیگ، اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ جموں و کشمیر کو بھارت سے مختلف رنگوں میں الگ دکھایا گیا ہے۔ اگر اس پر کووڈ کے لیے کلک کریں تو بھارت کے بجائے پاکستان اور چین کا ڈیٹا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کووڈ کے لیے بھی جائیں تو ان علاقوں میں بھارت نہیں شو ہو رہا، یہ چین اور پاکستان کے علاقے ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہی ڈیٹا جو ہے کووڈ کا وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ اروناچل پردیش کے بھی ایک حصے کو بھارت سے بالکل الگ پیش کیا گیا ہے۔ اب اگلا یہ مسئلہ آ گیا کہ اروناچل پردیش کو بھی کہ ایک حصے کو انہوں نے بھارت کا حصہ نہیں دکھایا۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک مہینے میں، بلکہ ایک مہینے میں نہیں، پچھلے چند مہینوں میں 3 بار اس معاملے کو WHO کے ساتھ اٹھایا گیا، اور ایون عالمی ادارہ صحت کے جو سربراہ تھے ٹیڈروس، ان کے ساتھ بھی، اور ان کو خط بھی لکھا گیا، لیکن بھارتی حکام ابھی تک ناکام رہے ہیں کہ اس نقشے کو ہٹا کر دوسرا نقشہ لگا دیا جائے۔ تو ابھی تک بھارت کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مودی سرکار کے اندر بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے، اور اگر مودی سرکار نریندر مودی وہ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں تو یہ خبر جو ہے یہ غیر سفارتی انداز میں، غیر سفارتی ذریعے سے یہ خبر پبلک ہوئی ہے پاکستان میں، اور یہ غیر سفارتی ذریعہ اور غیر سفارتی طریقہ کار اور غیر سفارتی چینل اختیار کیا گیا۔ میاں منشا نواز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں اور پاکستان کے ایک بڑے صنعت کار ہیں، ان کے لین دین کے معاملے میں جو بھی اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک موجود ہیں جی۔ انہوں نے کل ایک کٹ تھا تاجروں کا، سرمایہ کاروں کا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا اچانک آنن فانن، انہوں نے کہا جی کہ نریندر مودی جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ بیک ڈور چینل پہ پاکستان اور بھارت رابطے میں ہیں، خفیہ سفارتکاری ہو رہی ہے، اور جو تجارت اس خطے میں تجارت کا انقلاب آنا ہے اور تجارتی سرگرمیاں بڑھنی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک جو ہیں ان کی دوستی ہو اور تنازعات ختم ہوں۔ یہ بات تو ان کی درست ہے
کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بڑھنی ہیں اور یہ خطہ جو ہے وہ تجارتی سرگرمیوں کا، کاروباری سرگرمیوں کا بہت ہی کیا کہنا چاہیے محو مرکز بننے جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ جو خفیہ سفارتکاری ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ روس بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے اور کچھ دوست ممالک بھی، اور اس کی وجہ سے پاکستان بھی اور پاکستان کے دوست ممالک بھی تقسیم ہوئے ہیں۔ تجارتی سرگرمیوں کا ذکر ہے، ٹاپی، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ گیس پائپ لائن ہے، یہ منصوبہ میں بھی یہ 4 ملکوں کا منصوبہ ہے اور اس میں انڈیا شامل ہے، اور انڈیا اگر پاکستان کے تعلقات درست نہیں ہوتے تو یہ ٹاپی جو ہے وہ پاکستان تک رک جاتی ہے، ٹاپ بن جائے گا، انڈیا فارغ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کنیکٹیویٹی ہے کہ وسط ایشیائی ریاستوں کو اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کو آپس میں ملایا جائے اقتصادی راہداری کے ذریعے، اکنامک کوریڈور کے ذریعے، اس میں بھی پاکستان اور افغانستان سے گزرنا ہے، اور پاکستان سے گزر کے ہی انڈیا سینٹرل ایشیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو سینٹرل ایشیا جانے کے لیے انڈیا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسٹریٹجک لوکیشن یہ ہے کہ درمیان میں پاکستان موجود ہے۔ ٹاپی کے لیے بھی پاکستان کی ضرورت ہے انڈیا کو، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کنیکٹیویٹی کے لیے بھی انڈیا کو ضرورت ہے پاکستان کی، یہاں سے گزر کے جائے گا، اور پاک ایران گیس پائپ لائن اگر اس سے بھی استفادہ کرنا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات درست ہوں انڈیا کے۔ تو یہ ایک چیز چل رہی ہے، اور یہ اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو بالکل درست ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن جو پاکستان کی شرط ہے ابھی تک وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ مقبوضہ وادی کو ایز کیا جائے، وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنایا جائے اور مقبوضہ وادی کو ایک متنازع علاقہ تصور کیا جائے، 5 اگست کا اقدام واپس لیا جائے، اور اس کے بعد ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سارک سربراہی کانفرنس بھی ہونی ہے، اس کے لیے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو زیادہ امکان یہی ہے کہ ایک تو روس کوشش کر رہا ہے اور پھر چائنا اور پاکستان ایک ہو چکے ہیں۔ اب چائنا اور پاکستان کے ساتھ جب تک انڈیا کے تعلقات درست نہیں ہوتے تو مزاج بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو روس اس معاملے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ کچھ دوست ممالک ہمارے بھی ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، پاکستان کی ایئر سپیس یوز ہونی ہے، پھر یہ جو آپ کی سی پیک اور پھر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس میں اگر کسی نے شریک ہونا ہے تو ضروری ہے، اگر انڈیا بھی اس میں آنا چاہتا ہے تو سارے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتری کی ضرورت ہے۔ تو اسی پس منظر میں آئی تھنک یہ کچھ ہوا ہے، اور اس کا انکشاف میاں منشا صاحب کے ذریعے کیا گیا ہے یا کروایا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔